سعودی عرب میں رہ کے یہ اپنی زمین میں نے پرچیز کی ہے. میں بڑے لیول پہ گوٹ فارمنگ کا کام کرنا چاہتا تھا، تو اس لیے ابھی تک میرے کو سعودی عرب میں رکنا پڑا. تو یہ جگہ میں نے الحمدللہ اپنی پرچیز کر لی ہے. تو باقی آپ انشاءاللہ یہ کام سٹارٹ کریں، اس میں پروفٹ ہے. پراپر طریقے سے اس کو پہلے سیکھیں، اس کے بعد اس کو سٹارٹ کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں برکت دے گا. اس میں پرابلم نہیں ہے. تو جو کسی بھائی کو میرے سے کوئی رہنمائی چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شاہد عمران، میں سعودی عرب جدہ میں رہتا ہوں. یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ ذیشان صاحب چرواہا گوٹ فارم والے، ان کے چینل کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. میں پاکستان، تحصیل آرے ضلع پاک پتن شریف 351 بھی میرا گاؤں ہے. گوٹ فارم کا کام 2007 سے میں کر رہا ہوں. 2011 سے میں سعودی عرب میں مقیم ہوں. تو یہ کامیاب گوٹ فارم کا کام میں کیسے کر رہا ہوں اس کے بارے میں آپ سب لوگوں کو بتاؤں گا، کیونکہ بہت سارے چینل پہ میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہیں کہ بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ گوٹ فارم میں لاس ہے. یہ ان کی بات حقیقت ہے کہ گوٹ فارم میں لاس ہے، لیکن ان کے گوٹ فارم میں لاس ہے جن کے پاس نالج نہیں ہے، جن کے پاس اس کے لیے گوٹ فارم کے بارے میں جس کو بالکل انفارمیشن نہیں، ان کے لیے واقعی یہ لاس ہے. وہ یہ کام نہ کریں. ہاں، جو آدمی یہ کام کرنا چاہتا ہے سب سے بیسٹ کام گوٹ فارم کا کام ہے. کیوں؟ میں الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں. پاکستان میں بھی میں الیکٹریشین کا کام کرتا تھا. تو میں نے یہ جب کام سٹارٹ کیا 2007 میں، تو میں نے 3 بکریاں پرچیز کی. تو اس میں الحمدللہ 2 بکریاں پریگننٹ تھیں. تو جب وہ بکریاں ڈلیوری کا ٹائم ہوا تو ایک بکری کے بچے ضائع ہو گئے. جب بکری کے بچے ضائع ہو گئے تو پھر میرا دل کیا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، کیونکہ اس میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. تو پھر میں نے یہ کام پراپر طریقے سے کرنا شروع کیا. میرا دل کیا کہ میں کیوں نہ ہو کہ اس کا تھوڑا بہت ٹریننگ لوں آدمی سے. پھر ادھر ہمارے ایک فارم ہے، ویسے تو وہ چراہا ہی ہے، بکریاں باہر چروا کے لے کے آتا ہے. اس کے پاس اپنی کوئی زمین ذاتی نہیں ہے، لیکن جب وہ شام کو گھر میں بکریاں واپس لے کے آتا تو میں اس کے فارم پہ جب میں فارغ ہوتا تو چلے جاتا. تو یہ میرے کو تقریباً 1-2 مہینے بعد کنفرم ہو گیا کہ بکری کو ٹمپریچر ہو تو اس کو کون سا انجیکشن لگتا ہے، اور اگر بکری کو یہ دودھ میں اس کے مسئلہ، ہم لوگ اس کو ساڑو بولتے ہیں، آپ کے علاقے میں کیا بولتے ہیں میرے کو کنفرم نہیں ہے، اگر اس کو مسئلہ بنے تو اس کو کون سا انجیکشن لگتا ہے. تو پھر جب میں نے یہ پراپر طریقے سے شام کو گھر چلا جاتا تھا تو بکریاں سامنے ہمارا ایک ڈیرا تھا، ادھر جاتی تھیں واپس. تو میں شام کو ہر روز بکریوں کو دیکھتا تھا. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی بکری کو ٹمپریچر وغیرہ یہ مسئلہ ہوتا تھا تو وہ میرے کو کنفرم ہو جاتا تھا. تو میں اس کو وہ انجیکشن لگا دیتا. تو جو بکری باہر سے چرائی کر کے نہیں آتی تھی وہ کنفرم ہو جاتا تھا، وہ بھوکی ہوتی تھی، پتہ چل جاتا تھا. تو اس سے الحمدللہ فائدہ یہ ہوا کہ میں اس کے بارے میں میرے کو تقریباً پتہ چل گیا. تو پھر میں نے الحمدللہ پراپر طریقے سے اس کام کو کیا. پھر میں سعودی عرب میں آ گیا. تو میں اس دوست کے جو وہ ناصر ہے جس سے میں نے ٹریننگ لی تھی، اس کے ساتھ اپنی سب بکریاں جو تھی، ایک اپنا ورکر جو ملازم رکھا ہوا تھا، تو باقی جو بکریاں تھیں ساری اس کے ساتھ میں نے اٹیچ کر دی. تو الحمدللہ 10 سال سے میں باہر ہوں. تو 1 سال 1.5 سال بعد جب میں چھٹی جاتا ہوں ادھر سے، تو جانور 10، 15، 12، 8 الحمدللہ میں سیل کرتا ہوں. اس میں نقصان اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی بھی جانور کی کیئر نہیں کریں گے، اس کو پراپر طریقے سے خوراک نہیں دیں گے، کسی ویکسین نہیں کریں گے، تو پھر اس میں نقصان ہوتا ہے. اگر آپ اچھی بریڈ رکھیں، بریڈ کچھ دوست کہتے ہیں یوٹیوب پہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ مکھی چینی بکری لے لیں، آپ دوگلی بکری لے لیں اور بریڈر اچھا چھوڑیں تو وہ اچھی نسل بن جائے گی. بالکل ٹھیک ہے ان کی بات، میں سمجھوتا کرتا ہوں، لیکن جب آپ نے بکریاں سیل کرنی ہو تو پھر آپ کو بکری
جو اس کی بریڈ ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، بریڈر بھی اچھا ہونا چاہیے اور بریڈ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ زیادہ جانور کی بجائے کم جانور رکھ لو، اس میں مشکل نہیں ہے، لیکن اگر جانور اچھے ہوں گے تو آپ کو سیل کرنے میں پرابلم نہیں ہوگی، وہ آپ کے گھر سے سیل ہو جائیں گے، تو وہ پرچیز کرنے والے آدمی بہت زیادہ ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس بریڈ اچھی نہیں ہوگی تو آپ محنت زیادہ کریں گے، جب آپ 6 مہینے یا سال بعد اس کو اکاؤنٹ کر کے جو آپ نے اس کے اوپر خرچہ کیا ہوگا تو اس کو سیل کریں گے تو اس میں آپ کو پرافٹ بہت کم ہوگا، تو آپ سوچیں گے یار اس میں تو ہم کو فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ کی بریڈ اچھی ہوگی تو پھر وہ اس میں انشاءاللہ پرافٹ تقریباً 30 to 40% ہوگا انشاءاللہ، تو پھر اس میں آپ کو آپ کا دل میں اور شوق پیدا ہوگا تو وہ آپ اور زیادہ شوق سے کام اس کو کریں گے۔ لیکن جس نے بھی کام کرنا ہے وہ میرا اس سے مشورہ یہی ہے کہ چاہے وہ 10 دن لگائے، 15 دن لگائے اور 20 دن لگائے۔ بکری جو گوٹ فارم وغیرہ کرتے ہیں یہ چرواہے ہوتے ہیں، تو ان سے جا کے 15 دن 20 دن مہینہ ان کو تقریباً پتہ ہوتا ہے کہ بکری کو کیا مسئلہ ہے، تو آدمی تھوڑی بہت ان سے ٹریننگ لے لے تو اپنا کاروبار شروع کر دے، انشاءاللہ ضرور نفع ہو۔ یہ جو بیک سائڈ پہ آپ جانور دیکھ رہے ہیں یہ الحمدللہ یہ جانور میرے اپنے ہیں، تو یہ الحمدللہ میں نے اپنی بریڈ تیار کی ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں رہ کے یہ اپنی یہ زمین میں نے پرچیز کی ہے۔ میں بڑے لیول پہ گوٹ فارمنگ کا کام کرنا چاہتا تھا، تو اس لیے ابھی تک میرے کو سعودی عرب میں رکنا پڑا، تو یہ جگہ میں نے الحمدللہ اپنی پرچیز کر لی ہے۔ تو 1-2 مہینے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ادھر جاؤں گا پاکستان، تقریباً 6 کنال کے اوپر میں اپنا انشاءاللہ تعالیٰ فارم بناؤں گا، تو جو بھی ویڈیو ادھر انشاءاللہ تعالیٰ میں بناؤں گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذیشان صاحب کو کے چینل جو ہے چرواہا گوٹ فارم اس پہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ تو جو کسی بھائی کو میرے سے کوئی رہنمائی چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہے، ذیشان صاحب سے میرا نمبر مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو جو میں ہیلپ کر سکتا ہوں کسی کے لیے تو میں حاضر ہوں، وہ مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو باقی آپ انشاءاللہ یہ کام سٹارٹ کریں، اس میں پرافٹ ہے، پراپر طریقے سے اس کو پہلے سیکھیں، اس کے بعد اس کو سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں برکت دے گا، اس میں پرابلم نہیں ہے۔ تو میں نے جو جگہ پرچیز کی ہے وہ آپ یہ ویڈیو پہ بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب میں چھٹی جاؤں گا تو ادھر انشاءاللہ پراپر ان کے لیے فارم بناؤں گا۔ السلام علیکم۔